دیکھیں نا، میں جو شیعہ اس کا کیا کرو؟ شیعہ نہیں ہو پاتا، میں جو اب دیکھیں ہم حضرت علی کے سے تو ہم مان لیتے ہیں کہ بھائی حضرت علی اہل تھے، ان سے حکومت غصب کی گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کے امامت کا سلسلہ چلا، امام حسن آئے، امام حسین آئے، وہ آتے آتے امام حسن عسکری تک آ گئے، تو وہاں تک تو صحیح ہے، بخاری میں بھی ہے کہ 12 خلیفہ ہوں گے، 12 خلیفہ کی تعداد کسی سلسلے پہ پوری ہوتی، کسی اور سلسلے پہ پوری نہیں ہوتی، تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہمارے درمیان اہل بیت نہیں ہے، تو ابھی اس وقت جو ہے اب تو اگر آپ ان 11 کو مانتے ہیں نا، تو ان 11 کے احادیث میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ کتاب ہے کمال الدین شیخ صدوق صاحب کی، اور اسی طرح بحار الانوار کی جلد نمبر 50 ہے، 51 52، اس میں آپ مراجعہ کریں، دیکھیں اگر آپ ان 11 کی مانتے ہو تو پھر ان کے احادیث بہت زیادہ ہیں ان کے احادیث، کہ 12واں امام جو ہوگا اس کا غیبت بہت طویل ہوگا اور اس کی عمر بھی بہت طویل نہیں، مگر آپ نے ایک دفعہ کہا نا، آپ نے، میں سن رہا تھا، ایک آپ نے کسی اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، سسٹم آف گورننس ہمارے پاس نہیں ہے۔ بالکل، میں عرض کر رہا ہوں دین کا ناقص ہے نا بھائی دین ناقص ہے نہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں ہے، آپ دیکھیں اہل بیت بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، نہیں ہے نا بھائی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہے، ابھی آپ کے پاس وہ طاقت بھی نہیں کہ آپ حکومت بنائیں۔ مسلمانوں ایران میں جو حکومت، ایران میں جو حکومت بنائی ہے دین کے نام پہ بنائی گئی ہے، دین کے احکام پہ تو نہیں بنائی، کے پاس حکم کوئی بھی نہیں ہے۔ ایران کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فرانس کی کانسٹیٹیوشن کو بہت ہی معروف ہے۔ خمینی صاحب جب فرانس میں تھے، ان کے ساتھ بہت سارے نوجوان تھے، اسٹوڈنٹس تھے، مسلمان اسٹوڈنٹس، جو جیسے اب آپ کے پاکستان میں جماعت ہے طلبہ ہے، طلبہ اسلام، جی، فرانس میں ان کے ساتھ تھے بہت سارے ڈاکٹرز تھے، پی ایچ ڈی لوگ تھے، وہ جو اسلام کو چاہتے تھے، ایسے جو مثلا وہ جماعت اسلامی ٹائپ کے لوگ، تو ان میں سے کچھ افراد کو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے اس کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم ہماری گورنمنٹ جو بننے والی ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن لکھ دو۔ تو ان لوگوں نے فرانس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہ فرانس میں پڑھتے تھے، لوگ تعلیم یافتہ فرانس کے تھے، تو انہوں نے فرینچ ریپبلک کی کانسٹیٹیوشن کو فارسی میں ترجمہ کیا، وہی ایران کی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسی کو بعد میں اس شخص کا نام تھا حسن حبیبی، بہت معروف ہے، وہ انجینئر تھا، وہ بعد میں وہ بہت عرصے تک پریزیڈنٹ ہاشمی رفسنجانی کا نائب صدر تھا، ابھی 3-4 سال پہلے اس کا وفات ہو گیا۔ یہ بہت مشہور ہے ایران میں، ایران کی کانسٹیٹیوشن پوری کی پوری جو ہے، پوری کی پوری ہو بہو کانسٹیٹیوشن ہے فرینچ ریپبلک کی، اس میں صرف کچھ فقرے چینج کیے ہیں مسلمانوں نے، جیسے آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کہاں سے لی گئی ہے، کس کی کاپی ہے؟ اور بھائی سنو، کہاں سے لی گئی ہے؟ برطانیہ سے، برطانیہ کی کاپی کر دی تم لوگوں نے، اس میں سے کچھ چیزیں آپ نے حذف کر دی۔ برطانیہ کے پاس کوئین ہے، کنگ ہے، آپ کے پاس کوئین کنگ نہیں، آپ نے صدارتی نظام بنا دیا، ادھر ادھر کچھ الفاظ چینج کیے، باقی وہی سسٹم ہے۔ پارلیمنٹ کا 2 سینٹ ہے وہ، اور وہ پارلیمنٹ ہے، اسی طرح ایران میں بھی وہی سسٹم۔ مگر جو سینٹ ہے، سینٹ کی جگہ تو علماء ہے نا، اگر اب 2 ہاؤس ہیں تو نیچے والا ہاؤس تو چلے عوام سے آ رہا ہے، اوپر والے ہاؤس میں تو وہ سارے علماء ہیں۔ یہی احکام جو ہیں یہ اسلام کے احکام نہیں ہے، اسلام میں یہ چیزیں ہیں مجہول ہیں، تو اسلامی حکومت کیسے بھی بات وہی آ جاتی ہے نا کہ پہلے آپ نے کہا کہ اسلام میں شورا نہیں ہے، اسلام میں جو ہے نا وہ نصب ہے، اسلام میں جو ہے وہ یعنی انتخاب نہیں ہے، انتصاب ہے، یہ اگر میں صحیح الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اپوائنٹمنٹ ہے، الیکشن نہیں، اپوائنٹمنٹ ہے، معصوم کے اپوائنٹمنٹ ہے بھائی، ہاں، تو معصوم کی اپوائنٹمنٹ 11 تک چلی، 11 کے بعد کیا عوام پر چھوڑ دیا گیا کہ عوام جس کو چاہیں اپوائنٹ کریں، یا مولوی مل کے کسی ایک کو بنا لیں؟ عوام پر یہ ہے کہ وہ انتظار کریں، 12ویں کے آنے تک کوئی حکومت نہیں بن سکتی اسلامی، کسی کے پاس قوانین نہیں ہے، کسی کے پاس احکام نہیں ہے، نہ شیعہ کے پاس نہ مخالفین کے پاس۔ ابھی آپ جماعت اسلامی جو ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں، آپ سنو ابھی آپ جائیں نا جماعت اسلامی کے پاس، وہ لگے ہوئے اس لیے کہ خلافت کا احیاء کیا جائے، ان سے پوچھیں آپ اسلام کی حکومت آپ بنانا چاہتے ہیں، اس کے احکام کا، اس کے حدیث کچھ بھی نہیں ہے، مسلم، ترمذی، احمد ابن حنبل جان کے دیکھیں کتنے حدیث حکومت کے نکلتے، کچھ بھی نہیں نکلتا۔ سنی مذہب تو مجہول ہے، شیعہ مذہب میں کوئی حکومت کا تصور ہے امام کی غیر موجودگی میں؟ بھائی میں آپ کو فارسی میں اردو میں بتا رہا ہوں، نہیں ہے بھائی، نہ شیعہ میں نہ مخالفین میں۔ تو شیعہ اگر میں شیعہ ہو جاؤں، سن لو پلیز، تم سن لو، تم سیکھ لو، یہ احکام دیکھیں، حکومت، لوگوں کی لیڈرشپ، اصلاح کام کے لیے کوئی لائق ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا سوائے معصوم، جو بھی آئے گا وہ لوگوں پہ پھر کیا کریں؟ ان کو امریکیوں کو، گوروں کو اپنا وہ بنا لیں، ان کو اپنا رہبر بنا لیں، ان کی باتیں مانیں جو یہ منواتے ہیں۔ ہم تو یہاں رہ رہے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں نا، مجھے عمر ابو بکر تو نہیں تنگ کر رہے، مجھے یہاں پر جو سارے مسائل مجھے جو تکلیف دے رہے ہیں وہ سب گورے دے رہے ہیں، یہاں پر ہمیں جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کا دیکھیں اس کا مطلب یہ، اب سنو تم کچھ دیر تک، ابھی میری باتیں سنو، تم سیکھ لو، تمہیں پتہ نہیں ہے تم سیکھ لو، ٹھیک ہے نا، میرا موقف تم قبول نہ کرو لیکن سیکھ لو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ دیکھیں پھر اسلام یہ تو ماننا پڑے گا، جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ جھوٹ نہیں کہتے، جو حقیقت کو چینج نہیں کرتے، کہ یہ حکومت کے احکام نہ شیعہ کے پاس ہے نہ مخالفین کے پاس، کسی کے پاس نہیں، تو یہ تو خلا تو ہے
اسلام میں، بلا شک بلا ریب جو اسلام ہمارے پاس اور بھی خلائیں ہیں، ان خلاؤں میں سے ایک خلا یہی کہ حکومت کے احکام نہیں بنائے گئے. تو اب مسلمان کیا کریں؟ اس کے پاس کیا چارہ کار ہے اسلام کا؟ اسلام کا چارہ کار یہ ہے کہ اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس 12 امام ہوں گے، اور جب تک مسلمان ان کی اطاعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، اسلام کو عزت ملے گی، مسلمانوں کو عزت ملے گی. یہ 12 امام لوگوں نہیں تو ہم 12 بھائی امام سنو، کی اطاعت کیسے میں نے کریں؟ تم سے کیا کہا بھائی؟ میں نے کہا تم سنو، تم سیکھو، تم میری بات نہ کاٹو. جب تک مسلمان ان کی اطاعت کریں گے، مسلمان ان کی اتباع کریں گے، تو یہ مسلمان عزت میں رہیں گے، اور یہ کبھی انسانوں کو پہ ظلم نہیں کریں گے، ہمیشہ اس طرح کا انصاف ہوگا. چیونٹی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا ان کی حکومت جب آئی. لیکن مسلمانوں نے تو یہ نہیں کیا، مسلمانوں نے تو ان کی طرف پشت کر دیا، ان کو یکی بعد دیگر شہید کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو آخری حجت ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اس کی جان بچائی جائے، اس کو اس کے آباء طاہرین کی طرح قتل نہ کرایا جائے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور اس کے آباء طاہرین نے خبر بھی دی کہ اس کی ایک بہت بڑی غیبت ہوگی، اس کی ایک بہت لمبی غیبت ہوگی، اس کے طول عمر ہوگی، اور یہ نہیں بتایا کہ کب وہ ظہور کریں گے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ ظہور کریں گے، جب حالات مناسب. ان کے غیبت میں ہم کیا کریں؟ ان کے غیبت میں ہم اپنے دین کے احکام پہ عمل کریں گے. جو احکام ہمارے پاس ہیں، جو احکام نماز کے ہیں، روزے کے ہیں، جو بھی طلاق کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، جو احکام ہیں ان پہ عمل کریں. سنی بھی یہی کہتے ہیں نماز روزہ پڑھو، بھائی تم سنو، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو میں کیا کروں؟ نماز نہ پڑھو؟ نہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں نماز روزہ کرو، بس حکومت میں کون ہے اس کی بات نہ کرو، حکومت کی طرف نہ دیکھو، حکومت کو نہ چھیڑو. آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو نہ چھیڑو. بات سنیے ابھی جو لوگ اس زمانے میں جب حکومت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حجت سب پہ تمام، اور اللہ تعالیٰ کبھی حکم نہیں، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. جب اتنے لوگ ہوں گے جو واقعاً ہر لحاظ سے وہ تابع ہوں گے امام کے، امام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کر سکیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ تعالیٰ اس دین کو سب ادیان پر، زمین کے کونے کونے پر پھیلا دے گا، اور ہر جگہ پر اس دین کا بول بالا ہوگا. اور جب وہ وقت آئے گا، جب اتنی طاقت ہوگی، تو وہ حتم اس سے پہلے کہ کوئی بات بنے وہ ظہور کریں گے. لیکن اس سے ان کے جب تک یہ مخلص لوگ نہیں ہیں، جب تک یہ طاقت نہیں ہے مخلص مسلمین میں، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہے، اکثر مسلمان ان کو مانتے بھی نہیں ہیں، اکثر مسلمانوں کو نہیں مانتے. شیعوں کی کچھ تعداد ہے، لیکن اکثر شیعوں کا دین سے واسطہ بھی نہیں ہے. اکثر شیعوں نہ ان کو اپنے دین کو جانتے ہیں، نہ وہ دین سے ان کا واسطہ ہے. اکثر شیعہ جو ہیں وہ مختلف راستوں پہ چلے ہوئے ہیں. جو شیعہ واقعاً اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر ہیں، 100% امام علیہ السلام کے راستے پر ہیں، اور قربانی دے دیں، جیسے اصحاب بدر تھے، جیسے امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں یا اصحاب تھے، وہ بہت کم ہیں، وہ دسیوں ہزار میں ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. جب یہ تعداد آئے گی تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ظہور فرمائیں گے اس مناسب وقت. اس وقت تک آپ کہیں گے کہ ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں. آپ حکومت بنائیں گے نا، تو آپ کی حکومت، جو بھی شخص حکومت بنائے گا، یہ روایات میں ثابت ہے کہ جو بھی شخص ان کے آنے سے پہلے حکومت بنائے گا وہ لوگوں پہ ظلم کرے گا، اور لوگوں پر اب یہ کوئی ایسی جگہ نہیں. شیعہ علماء جو روایت بیان کرتے ہیں کہ حکم سے مرد اٹھے گا. بھائی سنو، تم جو بھی دیکھیں، اب دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں پہ حکومت نہ ہو. مثلا ہم کیا کریں، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی نہیں ہے. حکومتیں ہر جگہ ہیں. یہ ہے کہ یہ حکومتیں سب ظالم ہیں، سب غیر شرعی ہیں، چاہے پاکستان کی حکومت ہو، چاہے ایران کی حکومت ہو، چاہے لبنان کی حکومت ہو، چاہے امریکہ، یہ سب غیر شرعی ہیں، اور ان میں ظلم ہوتا ہے، اور ان میں اسلام کے احکام پامال ہوتے ہیں، بلا شک بلا ریب ہوتے ہیں. اب یہ کہنا کہ بھئی ہم کیا کریں، حکومت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. حکومتیں ہیں، یہ حکومتیں اگر آپ ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، یہ واجب. اگر کوئی آپ کی بات سنتا ہے، یہ کام نہیں کرتا کہ یہ کرنا غلط ہے. یہ بالکل علماء کا فرض ہے، مسلمین کا فرض ہے، مومنین کا فرض ہے کہ اگر اس بات کا اثر ہے، کوئی آپ کی بات سنتا ہے، کام کی آپ ہدایت کریں، ان کو بولیں کہ بھئی یہ ظلم ہے، یہ نہ کرو، یہ کرو. اس طرح کی باتیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسلام کے نام پہ حکومت بنانا، کہ ہم اسلام کے نام پہ حکومت بناتے ہیں، کہ اسلام کی حکومت، یہ ایک افتراء علی اللہ ہے. اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ بھئی ہم جھوٹ باندھیں گے نا، کہ ہم کہہ دیں گے بھئی یہ چیز اسلامی ہے، حالانکہ وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. اسلام وہی ہے جو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا. اب ایک چیز ہمیں نہیں معلوم، اور اہل بیت علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ حکومت بناؤ، بلکہ منع کیا اس سے آپ حکومت بناؤ، اس کو اسلامی کیا. یہ اس سے اسلامی نہیں بنتا. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان امور میں آپ انتظار فرج کرو، اہل بیت علیہ السلام کے فرج کے انتظار کرو. اب مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ یہ جیسے دیکھیں یہودیوں میں ایک زائنسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں حکومت بناؤ، ایک وہ نرٹائی کرتا ہے، پتہ نہیں کیا. بس ٹھیک ہے بھائی، اس سے مجھے کام نہیں. زائنسٹ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اہل بیت علیہ السلام کے آپ کا حکم بتا. اگر آپ کے پاس اسلام کے حکم، اسلامی حکومت کے احکام ہیں، تو مجھے دکھا دینا کسی وقت، سمجھے نا، کسی بھی عالم کے پاس اسلامی حکومت کے اگر قوانین آپ کے پاس ہیں تو مجھے دکھاؤ وہ کہاں پر ہے، کس حدیث میں، کس کتاب ہے، نہیں تو
किसी के जैसे पास मैं नहीं। अगर शिया होता हूँ, मैं 12वें इमाम के दौर में रह रहा हूँ, तो मैं फिर क्या करूँ कि वो जो है ना वो जल्दी आ जाएं, या वो जो है ना वो हुकूमत कायम हो, या इमाम क्या करे? आप अपनी तरबियत सिर्फ दुआ करें। हाँ बिल्कुल। नौकरी गोरों की करें, इमाम के लिए दुआ करें। बात सुनो, नौकरी गोरों की करें, आप कारोबार करते हैं, कोई जगह मुलाजमत है, कोई हराम नहीं है। बहुत सारे लोग थे जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम काम करते थे बाज़ औक़ात यहूदियों के लिए, कोई ऐब नहीं है। अगर इंसान नौकरी करता है वो हलाल नौकरी है, वो कोई ऐब नहीं है, कोई इसमें कोई गैरत की बात है। अगर वो तनख्वाह देता है आपको तनख्वाह की, वो हलाल काम है। मसलन वो आप चौकीदार हैं कहीं, या मसलन किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, किसी हॉस्पिटल में आप नर्स हैं फर्ज करें, या डॉक्टर हैं, ये कोई इसमें कोई आयब नहीं है। अगर इनका जो निजाम है गोरों का जो निजाम, ये जालिमाना निजाम है, ये मुसलमानों के पूरी दुनिया इनके पास अदल ज्यादा है, बिलअक्स गोरों के पास अदल ज्यादा है मुसलमानों से, ये निजाम का जालिमाना है। लेकिन अगर आप कियास, मैं तो यहाँ पे देखें 2003 से देख रहा हूँ, मुझे तो अदल नजर नहीं आ रहा। हाँ, अदल नजर हमारे साथ भी। बात सुनो, यहाँ पर इंसाफ ज्यादा है पाकिस्तान से। सऊदी अरब, वहां पे जाओ, सऊदी अरब में तुम जाओ, तुम पाकिस्तानी होते कि तुम पे लानत करते हैं, तुम्हारी हैसियत इंसान की हैसियत है ही नहीं, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो, ठीक है ना? उधर जाओ, उधर जाके देख लो, इंसाफ कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको कंपैरेटिवली देखें तो गर्ब की दुनिया में, मगरिब की दुनिया में गोरों के यहाँ बेहतर है। यहाँ पे जुल्म है लेकिन अब्यूज कमतर है उसके मुकाबले में जो इस्लामी मुल्कों में होता है। ये कहते आजादी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी नौकरी पे बात सुनो, अगर आप पे जुल्म हो रहा है ना आपके शहर में, फर्ज करें आप पे कोई शख्स जुल्म कर रहा है, कोई गवर्नमेंट, तो आप वहां से निकल जाओ, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे रहो। अगर आप चाहते हो ना कि एक आइडियल आपको जगह मिल जाए, वो दुनिया में आइडियल जगह इस वक्त कोई नहीं, वो इमाम अलैहिस्सलाम के आने तक कोई आइडियल जगह नहीं। अपने ममालिक में जाते हैं, वहाँ अलग मसाइल हैं, वहाँ अलग मसाइल हैं, मगर यहाँ भी जो सुकून नहीं है, सुकून नहीं है कहीं भी, सुकून कहीं नहीं है, सुकून कहीं नहीं है। तो इसलिए आपको वो करना होगा ना। पहले जमाने में भी यही था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सुकून नहीं था। वो किसके हुकूमत में रहते थे? वो कुरैश पे कितना जुल्म किया उन पे, कुरैश वालों ने। समझ में आई बात? आपका कहना ये है कि हम जो है वो इमाम को बुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर जैसे इमाम है। आपके साथ तो आपने मेरी बात काटी ना, वो आपकी अपनी गलती है। बात काटते हो तो सवाल का जवाब नहीं मिलता। आप इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए क्या कर सकते हैं? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं, आप दुआ कर सकते हैं। उसका हुक्म है, जो नस में आपको बता दो, जो अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम ने मुतवातिर रिवायात ने हुक्म दिया, उसके दुआ करो। इसमें आपकी अपनी भलाई है, दुआ करो उनकी ताजील फर्ज के लिए। फिर आप अपने आप हलाल हराम से बचो, हलाल हराम अपनी तरबियत करो। आप तो गवर्नमेंट को फिक्र में ना रहो, गवर्नमेंट बनाएंगे। आप खुद झूठ ना बोलो, आप नमाज वक्त पे पढ़ो, आप किसी का हक ना खाओ। ये बहुत बड़ी चीज, अपनी औलाद की तरबियत करो, मुसलमान उनको तरबियत दो। ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि दुनिया में कोई काम है ही नहीं सिवाय इसके कि आप हुकूमत बनाएं। हुकूमत आप बनाएंगे ना, सबसे ज्यादा जालिम आप होंगे, मुझे पता है। जिस दिन आप हुकूमत बनाए ना, जब भी मुसलमान हुकूमत बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमान ही करते हैं। और जो लोग इस्लामी हुकूमत बनाते हैं वो सबसे ज्यादा जालिम भी वही होते हैं। ये याद रखना भैया, ठीक है ना? ओके, खुदा हाफिज़।